الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں عام انتخابات اگلے سال جنوری کے مہینے میں منعقد کروانے کا اعلان تو کر دیا، لیکن تاحال الیکشن کی تاریخ اور شیڈول جاری نہیں کیا گیا، جس سے بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں حالیہ مہینوں میں سیاسی جماعتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے اور کالعدم تنظیموں کی طرف سے مذہبی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے سے یہاں پہلے سے موجود کشیدہ ماحول میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ان دھمکیوں سے طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ یہ سوال بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ موجودہ بدترین سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں کیا پختونخوا کے دور دراز علاقوں اور قبائلی اضلاع میں پرامن اور شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں بغیر کسی خوف و خطر کے آزادانہ طریقے سے انتخابی مہم چلا سکیں گی اور انہیں عوام تک پہنچنے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی؟ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2 سالوں سے امن عامہ کی صورتحال مسلسل تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کالعدم شدت پسند تنظیموں، تحریک طالبان پاکستان اور داعش کے حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں لگ بھگ 300 سے زائد حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 دہائی کے دوران کسی سال کے پہلے 7 مہینوں میں اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے رواں سال اب تک ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں پہلے صرف سیکولر جماعتیں ہی دہشت گرد حملوں کی زد میں رہی ہیں، لیکن اب حیران کن طور پر مذہبی جماعتیں بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں قبائلی ضلع باجوڑ میں جمیعت العلماء اسلام کے ورکرز کنونشن پر ایک بڑا خودکش حملہ کیا گیا، جس میں جے یو آئی کے 44 سے زائد رہنما اور کارکن جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں جے یو آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمد اللہ کی گاڑی کو بم دھماکے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں ان کے سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ تاہم ان دونوں حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ یا داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان واقعات سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جے یو آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، بالخصوص الیکشن مہم کے دوران شاید ان کو فری ہینڈ نہ ملے۔ کالعدم تنظیموں کی طرف سے حالیہ دنوں میں مذہبی جماعتوں کو ملنے والی دھمکیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پشاور کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن سید وقاص شاہ نے کہا کہ یہ دھمکیاں بہت تشویشناک ہیں، کیونکہ پہلے تو صرف قوم پرست اور سیکولر جماعتوں پر حملے ہوتے تھے، لیکن اب مذہبی جماعتیں بھی نشانے پر ہیں، جس سے صوبے کی مجموعی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ جس طرح سے جے یو آئی پر حالیہ دنوں میں بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے لیے الیکشن مہم کے دوران خطرات موجود رہیں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف تو پہلے بھی بدترین تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما امیر مقام پر بھی حالیہ دنوں میں ایک ناکام حملہ کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کی یہی 4-5 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگر یہ سب پارٹیاں دہشت گرد حملوں کی زد میں ہوئیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کیسے پرامن اور شفاف ہو سکتے ہیں۔ دہشت گرد کارروائیوں پر نظر رکھنے والی کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی رپورٹوں کے مطابق رواں سال ملک میں تشدد کے واقعات میں بڑی حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان میں سے بیشتر واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیش آئے۔ ان واقعات میں سیکورٹی ایجنسیوں اور پولیس کے سینکڑوں اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ کئی دہشت گرد بھی لقمہ اجل بنے ہیں۔ جو الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں کالعدم تنظیموں کی طرف سے دباؤ بڑھانے میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ چند ہفتے قبل کالعدم تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں الیکشن کے عمل کو باطل نظام کہا گیا۔ اس بیان سے قبل بھی داعش کی طرف سے متعدد مرتبہ اپنے بیانات میں جمہوری اور الیکشن کے عمل کو کافرانہ نظام سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح حالیہ دنوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ایک مفصل بیان جاری کیا گیا، جس میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कौम परस्त जमात अवामी नेशनल पार्टी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर भी शदीद नुक्ताचीनी की और इसे बेगैरती करार दिया। ख्याल रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में TTP से मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला तय करने की कोशिश की गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अफ़गान तालिबान की सहूलतकारी से इस क़ज़िये का कोई न कोई काबिल अमल हल निकल आएगा, लेकिन ताहाल ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। अलबत्ता मामलात रोज़ बरोज़ इंतहाई संगीनी की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान कुछ अरसे से खुलेआम तालिबान हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ताहम अफ़गान तालिबान इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।